بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رمضان ختم ہونے والا ہے اور لوگ امام صاحب کے پاس یا پھر مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ دیے، ان کو بخش دو، ہم نے 4 قرآن پڑھ دیے یا ہم نے 5 قرآن پڑھ دیے، ان کو بخش دو۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن نہیں بخشا گیا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ قرآن بخشنا کوئی بہت بھاری کام نہیں ہے۔ ہر مسلمان، ہر آدمی قرآن کو بخش سکتا ہے اور آپ بھی بخش سکتے ہیں۔ اور ہر آدمی کے پاس اتنی نالج تو ہونی چاہیے کہ جو دین کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ آدمی خود کر سکے، ان کاموں کے اندر کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے۔ تو قرآن بخشنا بھی کوئی بہت بھاری کام نہیں ہے، ہر آدمی قرآن بخش سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو بخشنے کا کیا مطلب ہے۔ تو قرآن کو بخشنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ یا اللہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا، تو وہ ثواب فلاں مرحوم تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ثواب ہمارا ثواب ختم ہو جائے گا، بلکہ جس طرح موبائل کے اندر کوئی چیز ہم دوسرے کے پاس سینڈ کرتے ہیں تو ہمارے موبائل میں بھی رہتی ہے اور دوسرے کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنا ثواب، اپنے پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب کسی دوسرے مرحوم تک پہنچاتے ہیں تو اس تک بھی ثواب پہنچتا ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں بھی وہ ثواب باقی رہتا ہے۔ تو قرآن کو بخشنے کا صرف یہی مطلب ہے کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحوم تک پہنچا دیتا ہے۔ اب قرآن کو بخشنے کا کیا طریقہ ہے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو ایک طریقہ تو بہت ہی آسان یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا قرآن پورا ہو آپ دل میں یہ نیت کر لیں، یا اللہ جو قرآن میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا، میرے ابو کو یا میری امی کو یا جس کو بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس کا نام لے لیں، یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا، تو وہ ثواب اس تک پہنچ جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا قرآن پورا ہو تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، الحمد شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگے، یا اللہ جو قرآن میں نے پڑھا ہے اس کے اندر جو غلطیاں ہو گئی ہو ان کو معاف فرما، اور اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو، میرے ابو کو، میرے دادا کو یا دادی کو یا جس کو بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس کا نام لے لیں، اور وہ ثواب اس تک پہنچ جائے گا۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 نماز پڑھتے ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد آپ دعا جب مانگتے ہیں تو اس دعا کے اندر آپ یہ بھی ارادہ کر لیں، یا اللہ جو قرآن میں نے پڑھ رکھا ہے اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم تک پہنچا، تو وہ ثواب اس تک پہنچ جائے گا۔ تو ان 3 طریقوں میں سے آپ جس بھی طریقے سے قرآن بخشیں گے ثواب آپ کے مرحومین تک پہنچ جائے گا۔ اور ہر آدمی قرآن بخش سکتا ہے، آپ بھی بخش سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی عالم سے یا کسی مولانا صاحب سے قرآن بخشوائیں گے تب ہی قرآن بخشا جائے گا۔ اب ایک ضروری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم نے قرآن نہیں بخشا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ کوئی برا کام کرتا ہے فرشتہ اس کو بھی لکھ لیتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے تو فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے قرآن پڑھا فرشتے نے اس کو لکھ لیا اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو گیا، اور اس کا ثواب ہم کو مل کر رہے گا چاہے ہم قرآن بخشیں یا نہ بخشیں۔ ہاں، بخشنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ میں جس کو ہم نے بخشا ہے اس کو بھی ثواب پہنچ جائے گا، اس لیے قرآن کو بخشنا چاہیے۔ دوسری ایک ضروری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم نے ایک قرآن سارے مرحومین تک پہنچایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے ہیں، ہم نے سب کو ایک قرآن پڑھ کر بخشا، تو سب کو ایک قرآن کا ثواب ملے گا یا سب کو تھوڑا تھوڑا ثواب ملے گا؟ تو اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ سب کو پورا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو پورے قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس لیے جب آپ قرآن کو بخشیں تو اپنے مرحومین کو بھی بخشنا چاہیے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں سب کی نیت کرنی چاہیے، اس سلسلے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک جتنے بھی مسلمان کو وہ قرآن بخشیں گے تو تھوڑا تھوڑا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یا اگر آپ نے 5 قرآن بخشے ہیں سارے مرحومین کو تو سارے مرحومین میں سے ہر مرحوم کو 5 قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے جب آپ قرآن بخشیں تو صرف اپنے مرحومین کی نیت نہ کریں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
آج تک جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں سب کی نیت کرنی چاہیے اور سب کو قرآن بخشنا چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے مرحومین کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ مسائل معلوم ہو جائے۔